تحت آج ہم حدیث پیش کریں گے۔ سنن بہقی کی حدیث ہے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصدقہ تھی کہ صدقوں میں بہترین صدقہ وہ ہے کہ ان تشبیہ کبدن جائین کہ تم پیٹ بھر کھانا کھلا دو کسی جاندار کو، گویا کہ کسی جاندار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دینا، یہ فرمایا کہ افضل ترین صدقہ ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کبدن جائین، کبدن جائین کہ جاندار، کہ کسی جاندار کو جو ہے وہ اب کھانا کھلا دینا یہ افضل صدقہ ہے۔ یا انسان کی تخصیص نہیں کی، کسی حیوان کی تخصیص نہیں کی، بلکہ جاندار کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جاندار ہونا چاہیے، بھلے وہ انسان ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، کافر ہو۔ اسی طریقے سے ایمان ہے کہ کوئی حیوان ہو، حیوان کے علاوہ کوئی جو ہے زمین میں رینگنے والا کوئی جانور ہو، تو گویا کہ کوئی بھی ہو لیکن ہو جاندار، تو وہ بھوکا اور پیاسا ہے، اس بھوکے کو آپ نے اگر کھانا کھلا دیا، گویا کہ کتے کے سامنے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا، اس بھوکے کتے نے اگر کھا لیا، اس کا کھایا ہوا بھی بہترین صدقہ ہے اور آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور صدقہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے اور اللہ کو قرب حاصل کرنے کے لیے جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ لہذا آپ اگر کسی جانور کو کھانا کھلا رہے ہیں یا کسی انسان کو کھانا کھلا رہے ہیں یا کسی مومن مسلمان کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس میں آپ اللہ کے قرب کی نیت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانا کھلانے کا آپ کو بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا تو یہ ایسا عمل ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ مغفرت کو واجب کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی بخشش اور مغفرت کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر جو شخص کسی جاندار کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو کھانا کھلاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں آپ نے کسی جاندار کو کھانا کھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں، اور آخر میں ظاہر ہے کہ جنت میں جب داخل ہوگا تبھی تو جنت کے کھانے کھائے گا۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تبھی صحیح بخاری شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے جس پہ واقعہ ذکر کیا گیا ایک بدکار عورت کا، کہ وہ بدکار عورت بدکاری کے سفر پہ جا رہی ہے، بدکاری کے مقصد کے لیے سفر کر رہی ہے۔ ایک کنواں دیکھتی ہے، وہاں کنویں سے اس نے پانی پیا، لیکن وہاں پر کتے کا پلہ دیکھا، وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، یہاں تک کہ کنویں کے قریب کی گیلی مٹی کو چوس کے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو بدکارہ عورت تھی اس نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اس کے دل پہ چوٹ پڑی، اس کو دکھ ہوا کہ یہ کتے کا پلہ پیاسا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ کہا کہ اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے جو موزے کو باندھا اور اس پانی کے اندر ڈالا اور اس میں سے پانی نکالا، پانی نکال کے وہ اس کتے کو پلے کو پلایا، یہاں تک کہ اس کے جگر کے اندر جان اور حیات پیدا ہو گئی، اس کی آنکھیں کھول گئیں اور وہ جو ہے محبت سے اس کے پیر چاٹنے لگا کیونکہ اس پیاسے کی پیاس بجھا دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو جنت میں داخل کر دیا، جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک کتے کے پلے کو پانی پلایا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بدکار عورت جو گناہوں سے لت پت ہے اور ابھی بھی گناہ کے سفر میں ہے، یہ کوئی توبہ طائب ہونے کے لیے جا رہی، یہ سفر توبہ نہیں ہے بلکہ سفر معصیت ہی ہے، اس میں اس نے یہ چھوٹا سا عمل کیا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے ناظرین، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ معمولی نیکی نہیں ہے۔ اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جہنم کے بارے میں ذکر کیا۔ جب ملائکہ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تو وہ یہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ ان ریزنز میں سے ایک ریزن یہ بتائیں گے جہنم میں جانے کی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسری ریزن یہ بتائیں گے کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم جب مسکینوں کو، محتاجوں کو اور بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ دوسری ہمیں خرابی تھی۔ اور تیسری یہ تھی کہ گویا کہ دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی مذاق اڑاتے تھے، ایمانیات کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی مذاق اڑاتے تھے۔ یہ تین مرض ہمارے اندر موجود تھے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈال رکھا ہے۔ تو دیکھو اسی میں سے بتایا کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکینوں کو۔ تبھی تو سورۃ معون کے اندر فرمایا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ شخص جو آخر کے دن کا انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، یہ ظالم بدبخت ایسا ہے کہ یہ دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ایک یہ کہ خود کھلائے، کہ خود کھلائے تو یہ بڑی بات ہے، کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا یار بھوکے کو کھانا کھلا دو، یہ اتنا بخیل ہے، لہٰذا ظاہر ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اس لیے کھانا کھلانا جو ہے، اور آج آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر بھوکے پیاسے، فقر و فاقہ کے کتنے خطے ہیں۔ خود پاکستان جیسے خطے کو دیکھو، وہاں بھوک پیاس کا عالم کیا ہے۔ ایتھوپیا کے جنگل اٹھا کے دیکھو، وہاں بھوک پیاس کا عالم کیا ہے، لیکن وہاں جو لوگ کھانا کھلانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مغفرت، جنت کے فیصلے ان کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسی درد کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے بھی جو ہے منیر لنگر کے نام سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر کھانے کھلانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور 2017 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، 2017 سے شروع ہوا، اور آج ماشاءاللہ بہت سے ملکوں کے بہت شہروں کے اندر یہ سلسلہ شروع ہے، جس کے لیے میرے جو میں دستے بازو بنے، میرے معاون بنے، ڈاکٹر جو ہے وحید بھٹی اٹلانٹا سے، ان کے لیے ڈاکٹر سمینا بھٹی، ان لوگوں نے حوصلہ دیا اور میں نے بسم اللہ کی۔ 2017 سے آج تک الحمدللہ لاکھوں انسان جو ہزاروں انسان کھانا کھا چکے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے الحمدللہ کیسے انسان کے معاملہ سنورتے ہیں، کیسے اللہ کا قرب ملتا ہے، یہ لطف تو وہی جانتا ہے کہ جو یہ خدمت کرتا ہے۔
اس لیے ناظرین ان چیزوں میں پیچھے نہ رہے، کھانا کھلانا کم سے کم. اور میں نے یہی سوچا کہ میں اپنے ملک پاکستان کی خدمت کیا کر سکتا ہوں. یہی اللہ نے القاء کیا کہ وہاں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. بس دنیا کی سیاست کیا ہے، حکمران کیا کر رہے ہیں، جاگیردار وڈیرے کیا کرتے ہیں، کیا وہاں چور بازاری، اس سے بحث نہیں ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا، بس یہ خدمت میں لگ جاؤ. الحمدللہ بس یہ القاء ہوا اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ شروع کیا. اور منیری لنگر کے نام سے آج پاکستان کے متعدد شہروں کے اندر الحمدللہ لنگر چلتے ہیں، اور آپ حضرات دنیا بھر سے الحمدللہ اس پہ تعاون کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ جب سے یہ کھانا کھلانے کا سلسلہ شروع کیا ہے تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتا ہے یہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ وہ راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسی نیکیوں کے کرنے پر عطا کر دیتے ہیں. اس لیے ناظرین کھانا کھلانا بھوکے کو، اس لیے حدیث میں فرمایا افضل الصدقہ تھی کہ اب بہترین صدقہ یہ ہے کہ ان تشبع کبدن جائعا، کہ کسی جاندار بھوکے کا پیٹ بھر دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ درد اور فکر عطا فرمائے کہ جب خود کھاتے ہیں تو پھر سوچیں کہ بھوکوں کی بھوک کا عالم کیا ہوگا، ان بھوکوں کو بھی کھانا کھلانے کا انتظام کریں. تھوڑا سا بھی حصہ ڈال دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.